اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کے صحابی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے کام کرتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا نا، کسی کام کے لیے، تو جاتے جاتے دروازہ کھلا تھا، گھر کا دروازہ کھلا تھا، دروازہ کھلا ہے تو گھر کے اندر نظر پڑی ہے، ایسے بس نظر گئی ہے، دل میں غلط خیال آیا ہے، اس کے بعد فوراً سے پیشتر سوچا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے حضور کے ساتھ خیانت کر دی، میں نے اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کر دیا، میرے دل میں برا خیال آ گیا، فوراً ندامت ہوئی۔ جب ندامت ہوئی نا تو پہاڑوں کے اندر چلے گئے، رونے لگ پڑے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے خطا کتنی ہوئی ہے؟ صرف عورت کو ایک نظر دیکھا ہے اور دل میں بس ایک دفعہ برا خیال آیا ہے، اور پھر کتنے دن تک؟ 40 دن تک غاروں کے اندر جا کر روتے رہے، مالک مجھے معاف کرتے، اور کہتے ہیں میں نے حضور سے بے وفائی کی، میں نے حضور سے دھوکہ کیا کہ میں نے ایک عورت کے اوپر نگاہ دوڑائی، نگاہ ماری اس کو، اور غلط خیال میرے دل کے اندر آیا۔ کہہ رہے 40 دن تک غاروں میں بیٹھ کر روتے رہے۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو جبریل کو اللہ پاک نے بھیجا، میرے محبوب کے پاس جاؤ کہ آپ کا ایک غلام ہے غاروں کے اندر جا کر رو رہا ہے، غاروں میں جا کر رو رہا ہے۔ جبریل آئے، آقا کریم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام غاروں میں جا کر رو رہا ہے۔ تو حضرت علی اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے اس کو بلانے کے لیے تو ہمیں ایک چرواہا ملا، ہم نے اس سے پوچھا بھائی تو نے ثعلبہ کو دیکھا؟ کہہ رہا میں نے ثعلبہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن اتنی بات ہے ایک بندہ وہاں غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے اور اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے، بس مجھے اس کا پتہ ہے۔ کہہ رہا ہم اس کے پاس گئے، ابھی اس کے پاس پہنچے ہیں تو گڑ گڑا کر رونے لگے، کہنے لگے مجھے معاف کرنا، میرے حق میں کہیں کوئی آیت تو نازل نہیں ہو گئی، کہیں جبریل کو آیت تو لا کے لے کر نہیں آ گیا، اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا، حضور مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، بس اتنی بات ہے کہ حضور نے نا ہمیں تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ثعلبہ کہنے لگے میں بڑا گنہگار ہوں، میں حضور کے سامنے نہیں جا سکتا، میں بڑا گنہگار ہوں، تم ایسا کرنا جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں نا اس وقت حضور کے پاس لے کے جانا، میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ کہنے کہ حضور نماز پڑھانے لگے، حضرت ثعلبہ پیچھے چلے گئے تو حضور نے پڑھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب تو بڑا ہی رحیم ہے، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ادر کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، ادر کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میجے منہ کالے۔ کہ حضور نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی بے ہوش ہو گئے، نماز کے اندر بے ہوش ہو گئے، گھر والے آئے اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے، حضور گھر میں گئے بے ہوش پڑے تو حضور نے نا سر اٹھا کر ثعلبہ کا اپنی گود میں رکھا، میرے آقا نے اپنی گود کے اندر ثعلبہ کا سر رکھا، ثعلبہ کی آنکھ کھلی نا، حضور کو دیکھا، جب دیکھا تو فوراً سر ہٹا دیا، کہنے یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، میرا سر آپ اپنی گود کے اندر نہ رکھے، میں بڑا گنہگار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ تجھے مبارک ہو۔ آقا کس چیز کے مبارک؟ تجھے مبارک ہو جو تو نے توبہ کی ہے، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو گیا، مجھے ایک بات بتائیں، یا رسول اللہ آپ بھی مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ دیکھیں یا رسول اللہ آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، یا رسول اللہ آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ آقا نے فرمایا ثعلبہ میں آج بھی تجھ سے راضی ہوں، کل بھی تجھ سے راضی ہوں گے۔ بس حضور نے اتنا کہنا تھا، روح پرواز کر گئی، فوت ہو گئے، انتقال کر گئے۔ اب میں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے آقا آئے، میرے آقا نے جنازہ پڑھایا اور میں نے حضور کو دیکھا، آپ کے جنازے کے اندر میرے آقا کبھی قدم ادھر رکھتے ہیں، کبھی ادھر اٹھا کے ایسے اٹھا کے میرے آقا قدم رکھتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ اس طریقے سے قدم کیوں رکھتے ہیں؟
میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ، ثعلبہ نے اتنی سونی توبہ کی ہے، اتنی پیاری توبہ کی ہے کہ اللہ کے حکم سے 70,000 فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں 70,000 فرشتے کیا کہ ہوئے اس کے جنازے کے اندر آئے ہوئے، اور رش اتنا مچ چکا ہے کہ مجھے قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ کہیں میرے قدموں کے نیچے کسی فرشتے کا پاؤں نہ آ جائے۔ یہ تھی توبہ جو انہوں نے کی تھی۔